دیوار پر آپ جو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر سی وائی اوکونر کی ہے۔ سی وائی اوکونر ہی وہ شخص تھا جس کی زحمتوں کے باعث ایک طویل تر پائپ لائن کے ذریعے کارگولی کو مستقل طور پر پانی ملا۔ یہ جو پائپ لائن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پائپ لائن کارگولی سے پرتھ تک 600 کلومیٹر کے فاصلے پر بچھایا گیا ہے۔ جب بھی آپ کارگولی سے پرتھ کی طرف جائیں گے یا پرتھ سے کارگولی کی طرف آئیں گے تو یہ پائپ لائن کبھی زیر زمین، کبھی زمین کے اوپر، کبھی دائیں تو کبھی بائیں، پورے راستے میں آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اوائل میں جب کارگولی آباد ہوا تھا اور لوگوں کو سینکڑوں کلومیٹر بلکہ کبھی کبھار ہزاروں کلومیٹر دور سے جا کر اونٹ گاڑیوں یا گھوڑے گاڑیوں پر اپنے لیے پانی لے کر آنا پڑتا تھا، تو یہ سارا عمل اوکونر کے دل پر بہت بھاری گزرتا تھا۔ بالآخر عوامی حلقوں اور حکومتی اداروں کے سامنے اوکونر نے اپنی ایک تجویز پیش کی، جس میں انہوں نے کارگولی کے لیے مستقل طور پر پانی کی فراہمی کے منصوبے پر مدد طلب کی تھی۔ شروع میں یہ منصوبہ لوگوں کو بالکل ناممکن لگتا تھا اور لوگ اسے اوکونر کا جنون سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے تھے، لیکن پھر اوکونر کے مستقل مزاجی سے متاثر ہوتے ہوئے عوامی حلقوں نے حکومتی اداروں پر زور دینا شروع کر دیا کہ اوکونر کے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا جائے، اور پھر عوامی حلقوں کی بھرپور حمایت کی وجہ سے حکومتی اداروں کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اوکونر کے اس منصوبے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس زمانے میں پانی کے حوالے سے یہ سب سے بڑا منصوبہ تھا۔ پانی کی منتقلی کے لیے 600 کلومیٹر کے دور دراز کے علاقے پر پائپ لائن بچھانے کے لیے عوامی حلقوں اور حکومتی اداروں نے مل جل کر وسیع پیمانے پر کام شروع کر دیا، اور پھر دن رات کی محنتوں کے بعد تقریباً 4 سال کے عرصے میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوا، اور پھر کارگولی کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ پرتھ سے اس پائپ لائن کے اندر پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ کارگولی کے عوام بڑی بےتابی سے اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ پرتھ سے چھوڑا ہوا پانی کارگولی میں کب پہنچتا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کے لیے تو عوام نے انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ پانی کے آنے کا انتظار کیا، لیکن 1 ہفتے کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کے صبر و تحمل کا امتحان ہونے لگا، اور بالآخر 8ویں 9ویں دن جا کر عوامی حلقوں میں چیمگوئیاں شروع ہوئی اور لوگوں میں بےتابیاں آنے لگی کہ بالآخر پانی کب آئے گا۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا تو لوگوں کی نگرانی میں اضافہ ہوتا رہا، اور اب تو خود اوکونر بھی پریشان ہونے لگا تھا کہ بالآخر پانی کیوں نہیں آ رہا۔ 10ویں دن جگہ جگہ لوگ ہجوم کی صورت میں مل کر پریشانی کا اظہار کرتے تھے اور ناامیدی ظاہر کرتے تھے کہ شاید اوکونر کا یہ اتنا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے اور کارگولی میں پرتھ سے پانی نہیں آ سکتا۔ اب جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا تو لوگوں کے اوپر ناامیدی کے آثار بڑھتے جا رہے تھے، اور اب تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ پانی نہیں آ سکتا۔ دوسری جانب اوکونر بھی شدید پریشان تھا، اور اب تو اس نے لوگوں سے ملنا جلنا بھی بند کر دیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے کے اندر محصور کر دیا تھا، اور وہ کسی سے بھی نہیں ملتا تھا اور شدید پریشان رہتا تھا۔ 12ویں دن تو حد ہو گئی کہ عوامی حلقوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ اوکونر کا اتنا بڑا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے عوامی حلقوں اور حکومتی اداروں کا اتنا بڑا سرمایہ ڈوب گیا ہے، اور ابھی کبھی بھی پرتھ سے کارگولی پانی نہیں آ سکتا۔ 13ویں دن کے مناظر یقیناً کچھ یوں ہوں گے کہ پورے شہر کے آسمانوں پر اداسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے، اور سارا شہر پریشانیوں کے طوفان میں گھرا ہوا ہوگا، اور پھر پہلے سے دل گرفتہ شہریوں پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹ گئی جب انہیں پتہ چلا کہ
کہ اوکونر نے شرمندگی کے باعث اپنے کمرے میں خودکشی کر لی ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عوامی حلقوں کی جانب سے اوکونر پر براہ راست کوئی کسی قسم کی تنقید نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی اسے کہا گیا تھا کہ آپ اتنے بڑے ہمارے نقصان کا ذمہ دار ہیں اور آپ ہی کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن اوکونر نے خود اپنی شرمندگی کے باعث خودکشی کی تھی۔ اور پھر معزز ناظرین وہی ہوا جو اس دنیا میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے۔ 13ویں دن ڈپریشن اور نا امیدی کے باعث اوکونر نے خودکشی کر لی تھی اور 14ویں دن پانی آ گیا تھا۔ جی ہاں، 13ویں دن نا امیدی اور ڈپریشن کے باعث اوکونر نے خودکشی کر لیا تھا اور 14ویں دن کارگولی میں پانی پہنچ گیا تھا، لیکن اوکونر کی موت نے اتنے بڑے خوشی کے مزے کو پھیکا کر دیا تھا۔ معزز ویورز، اس واقعے سے یقیناً ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ اپنی محنت اور سچائی کے بعد ہمیں خدا کے بھروسے پر ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے اور کبھی بھی نا امیدی کو اپنے نزدیک نہیں آنے دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اوکونر کی خودکشی نے اسے زندہ اوکونر سے زیادہ قیمتی بنا دیا ہے، کیونکہ اوکونر نے نا امیدی سے خودکشی نہیں کیا بلکہ اس نے احساس ذمہ داری کی خاطر خودکشی کیا تھا۔ بہرحال معزز ویورز، خودکشی ایک انتہائی بزدلانہ عمل ہے اور اس کی جتنی تنقید کی جائے کم ہے، لیکن اپنی ثابت قدمی، محنت اور دور اندیشی کی وجہ سے اوکونر آج بھی کارگولی میں بسنے والے لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں۔ معزز ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ محنت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً آپ کو میرے ویڈیوز اچھے لگتے ہیں، اور اب آپ بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے چینل بیوٹی آف نیچر کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے تھوڑی موٹیویشن ملے اور میں اس چینل پہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکوں، اور ایسی آسٹریلیا کے مختلف شہروں میں جا کر آپ کے لیے مختلف نئے کہانیوں کے ساتھ مختلف مقامات آپ کو دکھا سکیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو یہاں کے میوزیم دکھاؤں گا، جس میں پرانے زمانے میں یہ دکھایا گیا کہ پرانے زمانے میں کس طریقے سے گولڈ مائننگ کیا جاتا تھا اور اس زمانے میں کس طرح کے آلات استعمال کیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں کے سپر مارکیٹ میں جا کر یہاں کے پرائزز بھی دکھاؤں گا، جو کہ آسٹریلیا سے باہر رہنے والوں کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا کے اندر رہنے والے ویورز کو بھی شوق کر دینے والے ہیں۔ شام ہونے والی ہے اور میرے پیچھے سینٹ باربرا اسکوائر ہے اور میرے کچھ دوست یہاں میرے انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ملاقات ہوگی، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں پروردگار عالم کے سائے رحمت میں رہیں، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے فیملی، اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں سمیت ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیے گا جو آپ لوگوں کے ارد گرد رہتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔